اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج قادیانیت کے متعلق ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اہم ہے۔ میرے جن دوستوں کے سامنے میں نے پہلے بیان کی ہے، انہوں نے کئی دفعہ مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں یہ ریکارڈ کرواؤں، تو آج میں اس کو ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کی بنیاد کے طور پہ جو دلیل پیش کی، وہ ان کا وہ کردار تھا کہ آپ نے 40 سال کا وقت گزارنے کے بعد اپنے شہر میں رہنے والے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ میں 40 سال سے تمہارے درمیان رہ رہا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو سب کے سب لوگوں نے کہا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب یہ 40 سال میں سمجھتا ہوں کہ ایسا عرصہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایسا دشمن موجود نہیں تھا جو ان کے پیچھے پڑ جاتا کہ جی ہم ان کے جھوٹ پکڑیں اور جھوٹ تلاش کریں۔ جس وقت آپ نے اعلان نبوت کیا تو اعلان نبوت کے بعد دو قسم کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ ایک وہ تھے جو مشرکین اور کفار تھے، اور دوسرے تھے منافق۔ اب کفار نے بھی، مشرکین نے اور منافقوں نے ساتھ مل کے پورا زور لگایا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ کا الزام لگا سکیں، اور یہ عرصہ 23 سال بنتا ہے، چند سال نہیں بنتا۔ اتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ کا الزام لگا کے اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان 23 سالوں میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کے جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکے، یہاں تک کہ ابو جہل، ابو لہب، طیبہ، شیبہ، یہ سارے کے سارے لوگ، عبداللہ بن ابی، اس لیول کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر تو کہتے رہے، شاعر تو کہتے رہے، دیوانہ کہتے رہے، لیکن انہیں یہ کہنے کی جرت کبھی نہیں ہو سکی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے۔ یہاں تک ایک آپ نے بات سنی، میں اپنے سامعین کو اور ناظرین کو یہاں پہ روکتا ہوں اور ایک دوسری بات عرض کرتا ہوں۔ میرا نام الطاف محمود ہے، میرے والد کا نام صدیق احمد ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ سب کا بھی کوئی نہ کوئی نام ہوگا، آپ کے والد گرامی کا کوئی نہ کوئی اچھا پیارا سارا نام ہوگا۔ مجھے اور آپ کو اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کے نام کا یقین کس چیز پہ ہے؟ ہمیں کس بات پہ یہ یقین ہے کہ میرا باپ یہی ہے جس کا یہ نام لکھا ہوا ہے؟ مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ میری ماں نے مجھے یہ بتایا کہ بیٹے تمہارا باپ یہ ہے۔ اسی طرح سے آپ سب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ قرآن پاک کے مطابق عورت کی گواہی آدھی گواہی ہے۔ میں آدھی گواہی کے اوپر یہ یقین لے آیا ہوں کہ میرا باپ یہی ہے۔ اگر کوئی شخص اس باپ کی جگہ پہ کسی اور کا نام لے تو میں اس کے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ آدھی گواہی کے اوپر اتنا یقین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے اوپر ابو جہل، ابو لہب، عبداللہ بن ابی جیسے لوگ متفق ہیں کہ یہ شخص جادوگر، ان کے نزدیک کہ جادوگر ہو سکتا ہے، یہ بندہ دیوانہ ہو سکتا ہے، شاعر ہو سکتا ہے، لیکن ان کے نزدیک یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب یہی والا شخص جس کے متعلق اتنے بڑے بڑے کافر، مشرک اور منافق متفق ہیں کہ یہ شخص صادق اور امین ہے، یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لا نبی آبادی، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اسی شخص نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ علی تم میرے ساتھ اس طرح سے ہو جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا کلیئر یہ بات کر رہے ہیں کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، تو میں اس پہ کیوں ایمان نہ لاؤں؟ کیا مجھے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے لیے مجھے کسی بندے کے کہنے کی ضرورت ہے؟ میں اپنی ماں کی آدھی گواہی کے اوپر یہ ایمان لے آیا ہوں کہ فلاں شخص میرا باپ ہے، اور اگر کوئی اس میں کوئی کمی بیشی کرے میں اس کے ساتھ مرنے پہ تل جاؤں۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لا نبی آبادی کے الفاظ کے اوپر میں کیوں ایمان نہ لاؤں؟ میرا ایمان اس بات پہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جو کہا سچ کہا، اور یہ جو کہا یہ بھی سچ کہا۔ مجھے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، مجھے اس کے لیے کسی بندے کے گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، خود بھی اپنے آپ کو اس پہ پکا کریں اور آنے والی نسلوں کو بھی اس پہ پکا کریں کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو نبی اکرم حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور آخری رسول تصور کرتے ہیں، اور جو شخص ان کے بعد کسی اور کو رسول یا نبی مانتا ہے ہم اس کو پرلے درجے کا کافر سمجھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔